بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں حسن خان صاحب کا، بہت زیادہ شکر گزار ہوں اسد اللہ خان صاحب کا اور آپ سب کا کہ آپ نے آج وقت دیا، اور معزز مہمانان گرامی کا. آج کی جو نشست ہے یہ میاں عامر صاحب سے گفتگو کے لیے رکھی گئی ہے، اس لیے میں مختصر صرف 4-5 منٹ آپ سے بات کروں گا. مجھے آج پاکستان کی تقدیر بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور میں آج ہسٹری میں کہیں پہنچ چکا ہوں جب علی گڑھ یونیورسٹی میں اسی طرح طلباء کا سیمینار ہو رہا ہوگا اور پاکستان کی بات ہو رہی ہوگی. لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. تو میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یونیورسٹیز میں یہ انٹلیکچوئل ڈبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور یونیورسٹی سے ہونے والی یہ ڈبیٹ نوجوانوں میں اگر یہ گفتگو شروع ہو جائے تو اس کو روک کوئی نہیں سکتا. امیجن پاکستان 2030 کا پہلا آبجیکٹو کیا ہے کہ ہم پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. افسوس ہمیں 79 ایئرز گزر چکے ہیں. جس پاکستان کا خواب دیکھا گیا تھا یہ ویسا پاکستان نہیں بن سکا. پچھلے 2-3 سال سے تو حالات بڑے ہی خراب تھے. 9 مئی میں جب نوجوانوں کو کبھی ادھر آگ لگاتے کبھی ادھر آگ لگاتے دیکھا تو اب سب پریشان تھی کہ یہاں پر تو اکنامک ایکٹیویٹی بھی رک گئی ہے، اور میرے پاس ینگسٹرز ہیں، ان ینگسٹرز کے لیے ہم کیا اپرچونیٹیز لے کے آ سکتے ہیں. تو ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز نے ریسرچ شروع کروائی کہ میرے نوجوان کے مسائل کیا ہیں اور ہم آگے کیسے جا سکتے ہیں. اور ان کی جاب، دراصل یہ سارا کچھ جاب پلیسمنٹ سے شروع ہوا تھا کہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے اپرچونیٹیز ملازمت کی کیسے تلاش کر سکتا ہوں. جب ہم امپلائرز کے پاس گئے تو امپلائر نے کہا کہ سکلز کا مسئلہ نہیں ہے. ہم کبھی انٹرپرینیورشپ شروع کرتے تھے، کبھی 3U1M شروع کرتے تھے، کبھی سکل سیٹس کی بات کرتے تھے. تو امپلائر نے بالکل الٹی بات کی. امپلائر نے یہ کہا کہ نوجوانوں میں کلیئرٹی آف پرپس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ رسپانسبل نہیں ہے، اگر انٹرویو کا ٹائم ہو تو اس ٹائم پہ نہیں پہنچتے. انہوں نے کہا یہ پریشر نہیں برداشت کرتے، یہ محنت کیے بغیر راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں. جب ایپسپ نے مزید ریسرچ کی کہ نوجوان ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیوں ٹیم میں کام نہیں کرتے، کیوں انسپائر نہیں کرتے، کیوں لیڈ نہیں کرتے، پتہ چلا فیکلٹی پہ بہت کام ہونے والا. دراصل جو فیکلٹی ہے وہ انہیں انسپائر نہیں کر رہی. دراصل فیکلٹی ویل پریپیئرڈ نہیں ہے. دراصل فیکلٹی اتنی رسپانسبل نہیں ہے. تو ایپسپ نے یہ ذمہ داری اپنے تک لی کہ ہم فیکلٹی کو ایسا بنائیں گے جو انسپائر کر سکے، جو کریکٹر کے ساتھ لیڈ کر سکے، جو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل بن سکے. اور رول ماڈل بننے کے لیے آپ کو رول ماڈل کوئی بنانا بھی چاہیے کہ ہم کس کو دیکھ کے آگے چلیں. کون ہے دنیا کا سب سے بڑا لیڈر جس سے ٹیچر انسپائر ہوں اور اس طرح کی پریکٹسز وہ اپنے بچوں میں لے کے آئیں. تو جب ہم نے دنیا کے بڑے لیڈر دیکھنے شروع کیے تو مائیکل ہارٹ کی طرح اس نے 100 گریٹ لیڈرز پہ جو بک لکھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر تھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا. تو ہمارے بھی تانے بانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے کہ جو چینج وہ لے کے آئے تھے وہ دیر پا تھی، اور جتنی بری سوسائٹی وہ تھی ہماری سوسائٹی تو اس سے بہت اچھی ہے. پھر ہم نے وہ ماڈل ڈسکور کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل کیا تھا. وہ ان سائڈ آؤٹ اپروچ پہ مبنی ماڈل تھا جو جتنے بھی لیڈرشپ کے ماڈل آئے ہیں ان سے بہتر تھا. یہ سارے ماڈلز اپنی لوگوں کے لیے یا اپنی اقوام کے لیے یا اپنے ملکوں کے لیے ہوتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروفیٹک لیڈرشپ ماڈل تھا وہ کراس نیشن تھا، وہ کراس کنٹریز تھا، وہ کراس ٹائم تھا. وہ تب بھی اتنا ہی ویلڈ تھا، آج بھی اتنا ہی ویلڈ تھا. اس میں 3 فیزز میں ہوتا ہے کام. سب سے پہلے بندہ اپنے آپ کو رول ماڈل بناتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بعد میں بنے تھے. صادق اور امین انہیں لوگ پہلے کہتے تھے، وہ سچے تھے. افسوس ہماری قوم کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں بہت نیچے نمبر ہے. یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں لیکن وہ پریکٹسز کرنے والے نہیں. ان کے نام پر قتل کر دیں گے، لیکن جو ان کی سنتیں تھیں وہ ایماندار تھے، وہ لوگوں کا دکھ درد رکھتے تھے، وہ اللہ پہ یقین رکھتے تھے. وہ پریکٹسز نہیں ہیں. تو ایک تو ہم نے وہ پروفیٹک ماڈل ڈسکور کیا کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں
اور انسپائر کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو چینج کر سکتے ہیں اور پھر سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں. اس ماڈل پہ بات ہوئی. دوسرا, میاں عامر صاحب کی مہربانی ہے, ہماری ایک تقریب میں مہمان خصوصی تھے, وہاں انہوں نے توجہ دلائی کہ آپ انڈیویجول کریکٹر جتنا مرضی چینج کر لیں گے, جب تک یہ سسٹم چینج نہیں ہوگا, چاہے اچھے لوگ بھی آپ لے آئیں, ان اچھے لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. تو ہمیں گورننس کے اس ماڈل پہ غور کرنا ہوگا. کیوں جینون قیادت سامنے نہیں آتی, کیوں لیڈرشپ کرائسس ہے, کیوں پولیٹیکل پروسیس چل نہیں پاتا, کیوں وسائل ایک عام آدمی تک نہیں پہنچتے, کیوں ہمارے اسکول اور یونیورسٹیاں اتنے اچھے نہیں ہیں. تو میں میاں صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے توجہ دلائی. عام عوام میاں صاحب کو پی بی اے کے چیئرمین کے طور پہ جانتی ہے, دنیا ٹی وی کے طور پہ جانتی ہے, میں انہیں قوم کے ایک محسن کے طور پر جانتا ہوں. یہ قوم کے وہ محسن ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو 400 کالجز کا تحفہ دیا ہے. یہ قوم کے وہ محسن ہیں جنہوں نے اس قوم کو 3 خوبصورت یونیورسٹیاں دی ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک سیکٹر بیٹھ گیا ہے, پرائیویٹ سیکٹر رائز کر رہا ہے اپنی کوالٹی کی وجہ سے. تو اگر میاں صاحب اس دور میں یونیورسٹیاں نہ بناتے, کالجز نہ بناتے, تو میرے اس پاکستان کا کیا حال ہوتا ہے. 2.5 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں, اور پبلک سیکٹر یونیورسٹی جو ڈیلیور نہیں کر رہی, تو اگر پرائیویٹ سیکٹر سپورٹ کرنے کے لیے نہ ہوتا تو اس ملک کا سسٹم کیسے چلتا, ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں کیسے کنورٹ کیا جاتا. ہمیں ان ٹرو ہیروز کو ریکگنائز کرنا ہوگا, ان کا شکریہ ادا کرنا ہوگا. میں اب سب کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے, نوجوانوں کی طرف سے میاں عامر صاحب کا شکر گزار ہوں. آخر میں ایک دفعہ پھر میں حسن خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ دیکھیے گا چھوٹے صوبے بنیں گے, آپ دیکھیے گا کہ نئی قیادت ابھرے گی, آپ دیکھیے گا کہ وسائل عام آدمی تک پہنچیں گے, آپ دیکھیے گا کہ اسکول اور یونیورسٹیوں کی حالت بدلے گی. اور جب بھی بدلے گی, حسن خان صاحب اور اسد خان صاحب کا نام آئے گا کہ اسلام آباد میں انیشیٹو انہوں نے لیا تھا. تھینک یو.